آج ہم ایک بہت اہم انفراسٹرکچر منصوبے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے منماڑ اندور نئی ریلوے لائن۔ ہمارے پاس کچھ دستاویزات ہیں منماڑ اندور ریلوے لائن ترقی کا سفر کے عنوان سے۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ یہ منصوبہ کتنا بڑا ہے، کیوں اہم ہے، اور اس کی تکمیل کا سفر کیسا چل رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ واضح ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ 309 کلومیٹر لمبی لائن۔ جی ہاں، 309 کلومیٹر۔ اور لاگت 18,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ بالکل، اور یہ مرکزی کابینہ سے منظور شدہ منصوبہ ہے۔ اچھا۔ اور اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ پردھان منتری گتی شکتی اسکیم کا حصہ ہے۔ اچھا، گتی شکتی، اس کا کیا مطلب ہوا یہاں؟ دیکھیں، گتی شکتی کا مقصد ہے ملٹی ماڈل کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانا۔ مطلب صرف ریل نہیں، بلکہ سڑکیں، بندرگاہیں، سب کو ملا کر ایک مربوط نظام بنانا۔ تو یہ لائن صرف منماڑ اور اندور شہروں کو نہیں جوڑے گی، بلکہ یہ مہاراشٹر میں منماڑ سے شروع ہو کر دھولیا، مالیگاؤں جیسے اہم صنعتی علاقوں سے گزرتی ہوئی مدھیہ پردیش میں اندور تک جائے گی۔ تو یہ ایک طرح سے پورا اقتصادی راہداری یعنی اکنامک کوریڈور بنانے کی بات ہے۔ اچھا، تو یہ صرف سفر نہیں بلکہ تجارت اور صنعت کے لیے بھی ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ بالکل، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے اتنے بڑے منصوبے کے لیے زمین تو چاہیے ہوگی، اس کا کیا حساب ہے؟ دستاویزات پہ کچھ ذکر ہے؟ جی ہاں، زمین کا حصول ایک بڑا حصہ ہے۔ کل ملا کر 940 ہیکٹر زمین درکار ہے۔ 940 ہیکٹر کافی زیادہ ہے۔ جی، اس میں سے تقریباً 360 ہیکٹر مہاراشٹر میں ہے۔ نندگاؤں، چندواڑ، مالیگاؤں کے علاقے آتے ہیں اس میں۔ اور باقی مدھیہ پردیش میں؟ ہاں، باقی 550 ہیکٹر مدھیہ پردیش میں، دھار، کھرگون، بڑوانی ضلعوں میں، اور کام شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، تو پیش رفت ہو رہی ہے؟ جی، دستاویزات کہتی ہیں کہ ناسک ضلع میں کارروائی چل رہی ہے اور مدھیہ پردیش میں زمین کے حصول کے لیے تقریباً 267.5 کروڑ روپے رکھے بھی گئے ہیں۔ اچھا خاصا بجٹ ہے صرف زمین کے لیے۔ جی، اور جون 2025 کے وقت سے مطلب ابھی حال ہی میں زمین کی مشترکہ پیمائش کا کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو لگتا ہے کہ زمین کے معاملے میں تیزی لانے کی کوشش ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ زمین کا حصول تو پہلا قدم ہے، مگر اصل چیلنج تو شاید لائن بچھانا ہوگا، خاص طور پر اگر راستہ مشکل ہو۔ انجینئرنگ کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں، اور یہ حصہ واقعی بہت اہم ہے۔ اس منصوبے میں 7 سرنگیں بنانی ہیں۔ 7 سرنگیں؟ جی ہاں، مدھیہ پردیش میں تقریباً 17.66 کلومیٹر لمبی سرنگیں اور مہاراشٹر میں 3.5 کلومیٹر۔ تو یہ کل ملا کر 21 کلومیٹر سے زیادہ بن گیا۔ بالکل، 21 کلومیٹر سے زیادہ صرف سرنگیں ہیں۔ یہ بہت بڑا انجینئرنگ کا کام ہے، خاص طور پر اگر وہاں کا علاقہ پہاڑی یا دشوار گزار ہو۔ یقیناً یہ آسان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کئی پل بننے ہیں، اور سڑکوں کے اوپر سے گزرنے والے پل یعنی روڈ اوور برجز، اور نیچے سے گزرنے والے راستے یعنی انڈر پاسز بھی بنائے جائیں گے۔ 21 کلومیٹر سرنگیں، یہ سن کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا پیچیدہ منصوبہ ہے۔ اچھا، کیا اسے جلدی مکمل کرنے کا بھی کوئی دباؤ ہے، کوئی ٹائم لائن؟ جی، یہ ایک اور اہم نقطہ ہے۔ دستاویزات میں یہ بات واضح ہے کہ اس کی تکمیل کا ہدف 2028 میں اجین میں ہونے والے سنگاستھ کمبھ میلے سے منسلک کیا گیا ہے۔ اچھا، 2028 کمبھ میلہ، تو وقت بہت کم ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ کام تیز رفتار سے کرنا ہوگا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ منصوبہ براہ راست وزیر اعظم کے دفتر یعنی PMO کی نگرانی میں ہے۔ تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنی اونچی ترجیح والا منصوبہ ہے۔ خاص طور پر قبائلی علاقوں اور صنعتی زونز کو جوڑنے پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک اور ریلوے لائن نہیں لگتی، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو خلاصہ کریں، اگر ہم زمین کا حصول چل رہا ہے، انجینئرنگ کے بڑے چیلنجز ہیں، خاص طور پر سرنگیں، اور 2028 کی سخت ڈیڈ لائن بھی ہے، مجموعی طور پر کیا تصویر بنتی ہے ان دستاویزات سے؟ تصویر یہ بنتی ہے کہ منماڑ اندور ریلوے لائن PM گتی شکتی کے تحت ایک بہت بڑا، انتہائی اہم اور تیز رفتاری سے چلنے والا منصوبہ ہے۔
زمین حاصل کی جا رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پر سول انجینئرنگ کا کام ہونا ہے جس میں یہ پیچیدہ سرنگیں اور پل شامل ہیں، اور ہدف ہے 2028-29 تک تکمیل کا۔ اور منماڑ جنکشن کا بھی کچھ ذکر تھا؟ جی ہاں، ساتھ ہی ساتھ منماڑ جنکشن پر بھی سہولیتوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ آنے والی بڑھی ہوئی ٹریفک کو سنبھال سکے اور یہ نئی لائن باقی نیٹ ورک سے اچھی طرح جڑ سکے۔ تو بنیادی طور پر ایک بڑا، مہنگا، تکنیکی طور پر مشکل منصوبہ جسے وقت پر مکمل کرنا ہے۔ جی بالکل یہی۔ اور اگر ہم تھوڑا سا آگے کا سوچیں تو یہ صرف ریل کا سفر تیز ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، کہیں کہ غور طلب بات یہ ہے کہ جب یہ لائن مکمل ہو جائے گی تو یہ جن علاقوں سے گزر رہی ہے وہاں طویل مدت میں کیا معاشی اور سماجی تبدیلیاں لائے گی؟ کیا یہ واقعی ان علاقوں کی قسمت بدل پائے گی صرف تیز سفر فراہم کرنے سے آگے بڑھ کر؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں مستقبل میں نظر رکھنی ہوگی۔